کائنات نے جب یہ زمین بنائی تو اس میں ایک ایسا اصول چھپایا ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ جو پھل سب سے دیر سے پکتا ہے وہی سب سے میٹھا ہوتا ہے، جو ہیرا سب سے گہری زمین میں ہوتا ہے وہی سب سے قیمتی ہوتا ہے، اور جس انسان کی شادی سب سے دیر سے ہوتی ہے دنیا اسے بدنصیب کہتی ہے، مگر کائنات اسے چنا ہوا سمجھتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو باتیں میں بتانے والا ہوں وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تمہارے گھر میں تانے ہیں، رشتہ داروں کی نظریں ہیں، سوالوں کے تیر ہیں، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی، عمر گزرتی جا رہی ہے، کوئی آتا کیوں نہیں، کہیں نصیب میں ہے ہی نہیں کیا، اور تم مسکراتے ہو، جواب دیتے ہو، مگر اندر سے ایک سوال ہے جو چین نہیں لینے دیتا کہ اللہ نے مجھے کیوں روک رکھا ہے۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے راز بتاؤں گا جو دنیا نہیں بتاتی، وہ حقیقتیں جو اللہ کی حکمت کے پردوں میں چھپی ہیں، وہ سچ جو سن کر تم سمجھ جاؤ گے کہ دیر اصل میں اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ مگر سب سے گہرا راز آخر میں، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ ضرور بنے رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سوچو، وہ نبی جن پر آگ گلزار ہوئی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، جن کا ہر امتحان پچھلے سے بڑا تھا، انہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی جب انسانی عقل کہتی تھی کہ اب وقت گزر گیا، اب ممکن نہیں، اب بہت دیر ہو گئی، تب اللہ نے اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر پہنچانا تھا جہاں وہ اس نعمت کے اہل ہو سکیں۔ وہ اہلیت وقت مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے، آزمائش مانگتی ہے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ۔ پہلا گہرا راز، اللہ تمہیں پہلے مکمل کرنا چاہتا ہے پھر کسی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ جلدی رشتوں میں بندھ جاتے ہیں وہ اکثر ادھورے ہوتے ہیں، ادھوری سوچ کے ساتھ، ادھوری شخصیت کے ساتھ، ادھورے خوابوں کے ساتھ، اور ادھورے انسان ادھورے رشتے بناتے ہیں۔ مگر جسے اللہ نے روک رکھا ہے اس کے ساتھ اللہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت بنا رہا ہوتا ہے، اس کے کردار کو پختہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ کو گہرا کر رہا ہوتا ہے، اس کے صبر کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ 25 سال کی عمر تک مکمل طور پر نہیں بنتا۔ فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جذبات کو سنبھالنے کی طاقت، رشتوں کو سمجھنے کی حکمت، یہ سب وقت مانگتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا، اور اپنے آپ کو جاننے میں پوری ایک زندگی لگ جاتی ہے۔ اللہ تمہیں اس لیے نہیں روک رہا کہ تم سزا پا رہے ہو، اللہ اس لیے روک رہا ہے کیونکہ تم ابھی اس سفر میں ہو جو تمہیں اس انسان کے لائق بنائے گا جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ دوسرا گہرا راز، اللہ تمہاری زندگی سے وہ لوگ نکال رہا ہے جو تمہارے لیے نہیں تھے، اور اس نکالنے کا عمل وقت مانگتا ہے۔ ہر وہ رشتہ جو تم سے پہلے ٹوٹا، ہر وہ رشتہ جو آتے آتے رک گیا، ہر وہ رشتہ جو بن کر بھی نہ بنا، یہ اتفاق نہیں ہے۔ کائنات میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر اس رشتے کو روکا جس میں تمہارے لیے تکلیف تھی، جس میں تمہاری قدر نہ ہوتی، جس میں تم ٹوٹ جاتے، مگر تمہیں اس وقت یہ نہیں پتہ چلا کیونکہ درد میں حکمت نظر نہیں آتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جب کوئی نعمت روکتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور نعمت نہیں آتی بلکہ ایک بہتر نعمت آتی ہے، اور بہتر نعمت کی تیاری میں وقت لگتا ہے۔ جیسے کوئی عمارت جلدی میں نہیں بنتی، اس کی بنیادیں پہلے مضبوط کرنی پڑتی ہیں۔ وہ تمام ٹوٹے ہوئے رشتے، وہ تمام نہ بننے والی کہانیاں، وہ تمام انتظار کی راتیں، یہ سب اس بنیاد کا حصہ تھی جو اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے بنائی۔ یہاں بھی تیسرا گہرا راز میں بتاتا چلوں، اور یہ وہ راز ہے جو دنیا سب سے کم بتاتی ہے۔ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھی کو بھی تیار کر رہا ہوتا ہے جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ وہ بھی کہیں اپنے سفر میں، اپنی آزمائشوں میں، اپنی تیاری میں ہے۔ اللہ 2 ایسے انسانوں کو ملاتا ہے جو ایک دوسرے کے لائق ہو چکے ہوں، اور جب تک وہ دوسرا انسان تیار نہیں ہوتا یہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں سورج اور زمین کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ اگر یہ فاصلہ ذرا سا بھی بدل جائے تو زندگی ممکن نہ رہے۔ اللہ نے تمہارے رشتے کے لیے بھی ایک مخصوص وقت لکھا ہے، نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد، اور وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، چاہے ساری دنیا مل کر روکنے کی کوشش کرے، اور جو تمہارے لیے نہیں لکھا وہ تمہیں نہیں ملے گا، چاہے تم ساری دنیا کی طاقت بھی لگا دو۔ اب یہاں پہ ضرور ہمارے چینل سید حسن آج کو بھی فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لیں۔
لیں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ایسے بندے کو ضرور ٹیگ کریں جو اب تک اس پریشانی میں مبتلا ہے. یہاں پہ چوتھا گہرا راز بتاتا چلوں, اور یہ سب سے تاریک اور سب سے گہرا راز ہے. اللہ تمہیں اس لیے روک رہا ہے کیونکہ شادی تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہوگی, اور اللہ تمہیں پہلے اتنا مضبوط بنانا چاہتا ہے کہ تم اس آزمائش سے گزر سکو. یہ بات دنیا نہیں بتاتی کیونکہ دنیا شادی کو صرف خوشی سمجھتی ہے, مگر شادی ایک گہری ذمہ داری ہے, ایک طویل امتحان ہے, ایک ایسا سفر ہے جس میں دو روحیں ایک دوسرے کو توڑ بھی سکتی ہیں اور بنا بھی سکتی ہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ تم توڑنے والے نہیں بنانے والے بنو, مگر بنانے کی طاقت ابھی تمہارے اندر پک رہی ہے, ابھی تیار ہو رہی ہے, ابھی پوری نہیں ہوئی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے زیادہ آزماتا ہے, کیونکہ سونے کو آگ سے نہیں ڈر لگتا, آگ تو اسے خالص بناتی ہے. یہ دیر تمہاری بد نصیبی نہیں, یہ اللہ کی سب سے گہری محبت کی علامت ہے. اب وہ راز جو سب سے آخر میں ہے, وہ راز جو تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے, اور وہ وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے. مگر اس آیت کا وہ پہلو جو کوئی نہیں بتاتا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وقت تمہاری گھڑی کے حساب سے نہیں چلتا, اللہ کے ہاں وقت تیاری کے حساب سے چلتا ہے. جب تم تیار ہو جاؤ گے وقت خود آ جائے گا. اور تیاری کا مطلب عمر نہیں, مال نہیں, گھر نہیں. تیاری کا مطلب ہے وہ روح جو ایک دوسری روح کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, صبر کرو کیونکہ اللہ کا فیصلہ تمہاری خواہش سے بہتر ہے, اللہ کی تاخیر تمہاری سوچ سے گہری ہے, اللہ کی محبت تمہاری سمجھ سے اونچی ہے. اور جب اللہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ تمہارے انتظار کی ہر رات کا حساب چکتا ہو جاتا ہے. میرا کام تھا وہ راز کہہ دینا جو شاید تمہاری روح برسوں سے سننا چاہتی تھی. باقی تمہاری مرضی, تمہارا فیصلہ ہے, تمہاری ہی زندگی ہے. مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید حسن آس بھی ضرور سبسکرائب کر لیں. اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی آپ کی طرح آسان ہو جائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.